بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے اور سب کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالح بجا لائیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد یہاں چند چیزیں اور بیان فرمائیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام انسانی کتابوں میں آدم علیہ السلام ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجود طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اس کے وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوح موجود ہو چکی تھی۔ چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، عورت۔ فرمایا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا، آپ علیہ السلام کی تسکین کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے۔ نمبر 2، چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا،
لہٰذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا حکم دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری توڑنے سے بچے اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کر رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔